ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदा तौहीद। हर मुसलमान को अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ व जल एक है, कोई उसका शरीक यानी पार्टनर नहीं, ना ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना अफ़आल यानी कामों में, ना अहकाम में, ना अस्मा में। वो वाजिबुल वजूद है यानी उसका वजूद ज़रूरी है, और अदम मुहाल। क़दीम है यानी हमेशा से है, अज़ली के भी यही मानी हैं। बाकी है यानी हमेशा रहेगा, और इसी को अबदी भी कहते हैं। वही इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ व जल बेपरवाह है, किसी का मोहताज नहीं, लेकिन तमाम जहान उसका मोहताज है। नंबर 3, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात का इदराक यानी एहसास अक़लन मुहाल यानी नामुमकिन है कि जो चीज़ समझ में आती है अक़ल उसको मुहीत होती है यानी घेर लेती है, लेकिन उसको कोई इहाता यानी कवर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसके अफ़आल यानी कामों के ज़रिए से इजमालन यानी शॉर्ट में उसकी सिफ़ात, फिर उन सिफ़ात के ज़रिए से मारिफत ज़ात यानी नॉलेज हासिल होती है। नंबर 4, अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़तें ना ऐन हैं ना गैर, यानी सिफ़ात उसी ज़ात ही का नाम हो ऐसा नहीं, और ना उससे किसी तरह नहवे वजूद में जुदा हो सकें कि नफ्स ज़ात की मुक़्तज़ा हैं और ऐन ज़ात को लाजिम, यानी किसी भी तौर पर सिफ़ात ज़ात से जुदा होकर नहीं पाई जा सकती। बिला तशबीह इसको यूँ समझें कि फूल की खुशबू फूल की सिफ़त है जो फूल के साथ ही पाई जाती है, मगर उस खुशबू को हम फूल नहीं कहते और ना ही उसे फूल से जुदा कह सकते हैं। नंबर 5, जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात क़दीम अज़ली अबदी है, सिफ़ात भी क़दीम अज़ली अबदी हैं। नंबर 6, अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़ात ना मखलूक हैं ना ज़ेर कुदरत दाखिल। नंबर 7, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात व सिफ़ात के सिवा सब चीज़ें हादिस हैं, यानी पहले ना थीं फिर मौजूद हुईं। नंबर 8, सिफ़ात इलाही को जो मखलूक कहे या हादिस बताए गुमराह बद्दीन है। नंबर 9, जो आलम में से किसी चीज़ को कदीम माने या उसके हुदूस में शक करे वो काफिर है। नंबर 10, अल्लाह अज़्ज़ व जल ना किसी का बाप है, ना बेटा है, ना उसकी बीवी है, जो उसे बाप या बेटा बताए या उसके लिए बीबी साबित करे काफिर है, बल्कि जो मुमकिन भी कहे गुमराह बद्दीन है। नंबर 11, अल्लाह अज़्ज़ व जल हई है, यानी खुद जिंदा है और सब की ज़िंदगी उसके हाथ में है, जिसे जब चाहे जिंदा करे और जब चाहे मौत दे। नंबर 12, अल्लाह अज़्ज़ व जल हर मुमकिन पर कादिर है, कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं। नंबर 13, जो चीज़ मुहाल है अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे पाक है कि उसकी कुदरत उसे शामिल हो, कि मुहाल उसे कहते हैं जो मौजूद ना हो सके और जब मकदूर होगा तो मौजूद हो सकेगा, फिर मुहाल ना रहा। इसे यूँ समझो कि दूसरा खुदा मुहाल है यानी नहीं हो सकता, तो ये अगर ज़ेर कुदरत हो तो मौजूद हो सकेगा, तो मुहाल न रहा, और इसको मुहाल ना मानना
وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ نمبر 15، اللہ عز و جل ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر وہ چیز جس میں عیب و نقصان ہو اس سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اللہ عز و جل میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے، جیسے جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت، بے حیائی وغیرہ عیوب قطعاً اس پر محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، یعنی اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ نمبر 15، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اللہ عز و جل کی ذاتی صفات ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں، اور اجسام یعنی جسم، باڈی سے وہ پاک ہے، ہر دھیمی سے دھیمی آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خرد بین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ نمبر 16، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن کریم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم و ائمہ رضی اللہ عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ نمبر 17، اللہ عز و جل کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن کریم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث، اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث ہے، اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی متکلم قدیم ہے اور تجلی حادث، متجلی یعنی کلام الہی قدیم ہے، تجلی یعنی ہمارا پڑھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا، یہ سب حادث ہے۔ نمبر 18، اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا، اور اب جانتا ہے، اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ نمبر 19، اللہ عز و جل غیب و شہادت، پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔
علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے دیے بغیر خود حاصل ہو۔ نمبر 20، وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 21، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ وسائل وہ وسائط ہیں۔ نمبر 22، ہر بھلائی برائی اللہ عز و جل نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا، جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کا انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ نمبر 23، اللہ عز و جل جسم یعنی باڈی سے پاک ہے کہ جسم ہونا مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ عز و جل جگہ یعنی پلیس سے پاک ہے کہ جگہ یا مکان میں ہونا مخلوق کی صفت ہے۔ اگر کوئی اللہ عز و جل کے لیے جگہ یا جسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر اللہ عز و جل کو آسمان میں مانا جائے تو اللہ عز و جل کا مخلوق کے اندر ہونا ثابت ہوگا، اور یہ ناممکن ہے کہ مخلوق اللہ عز و جل کو گھیرے میں لے یا اپنے اندر سما سکے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل موجود ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 سے 27 تک۔ بائی اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن ریسرچ ٹیم، موبائل نمبر 7710809266 9892708816۔ دوستو اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک پہنچے اور وہ عقیدہ توحید کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ان کو اس کا علم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔